basically I wanted to talk about also the side of fitness کے اعتبار سے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ کی جان ہی نہیں ہوگی تو نہ تو آپ کام کر سکیں گے, بہت جلدی آپ کو ارلی ریٹائرمنٹ لینی پڑ جائے گی اپنے کام سے بھی, اور نہ ہی آپ عبادت کرنے والے رہیں گے کسی حالت میں, اور بلکہ آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. اور ویسے بھی ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے سے بہتر ہے. تو آپ ہمیشہ گیونگ میں رہیں, آپ ریسیونگ میں کوشش کریں آپ نہ ہوں. تو ایک بندہ جو ایکٹیو ہے, فٹ ہے, وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے, لیکن جو بیچارہ خود محتاج ہے وہ تو نیچے والا ہاتھ ہی رہے گا نا ہر وقت. تو اس سلسلے میں خرم بھائی آپ پہلے بتائیں, ماشاءاللہ آپ نے اپنے اسپورٹنگ پیشن کو پروفیشن بھی بنایا, سو آپ 2-in-1 چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ فٹنس کے لیے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں آج؟ دیکھیں سب سے اچھی چیز تو ڈیفینیٹلی اسپورٹس, ٹھیک ہے, بیکاز اس میں ایک وہ انٹرٹینمنٹ والا آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ فٹنس بھی آپ کی ہو رہی ہے. انٹرٹینمنٹ, فٹنس اینڈ آپ کی بہت ساری آپ کی نا مینٹل گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, اسپیشلی ٹیم اسپورٹس جو ہیں. بہت ساری فٹ بال میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ ڈرلز ہوتی ہیں, اور اس کا مقصد صرف بال ریلیٹڈ نہیں ہوتا, اس میں آپ کا نا مائنڈ اور پیر اکٹھے چلنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو نوٹس دیٹ ہم اکثر بچوں کو کرا دیتے ہیں, سم بوائز آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ well enough, they just get confused. اچھا نہیں, بال اسٹریٹ چیز کرا دو نا ٹھیک ہے, بٹ when you have to do it تھوڑا سا complicated کر دو نا تو کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو فٹ بال میچ یا جب بھی آپ کوئی میچ کھیلے تو you have to think on your, اتنا split second میں آپ نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ, آپ کی لیڈرشپ اسکلز, آپ کا ٹیم ورک اسکلز, مطلب ملٹیپل چیزیں, آپ کا ٹیمپرمنٹ بہت چیک کرا ہوتا ہے. بالکل, بیکاز سم ٹائمز ٹیم اسپورٹ میں سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو کین لوز اے میچ بیکاز آف اے مسٹیک آف somebody else, اور آپ نے برداشت کرنا ہے بھائی, آپ نے اس کو اگلے میچ میں لے کے چلنا ہے. سو دیر ملٹیپل تھنگز آر ہیپننگ ود اسپورٹس. فٹنس کے along those lines, کل آپ سے بھی ہو سکتی ہے, کل آپ کو بھی برداشت کی بھی پیشنس, مطلب سب کچھ ہو رہا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ بہت ساری اسپورٹس کوئی بھی ہو, ہر میں ملٹیپل بینیفٹس ہیں along with the fitness part. تو فٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے obviously this is one of those main things کہ آپ اسپورٹس میں انوالوڈ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کا obviously خیال کرنا بہت ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں. ہمارے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ریسلنگ, ایک بہت بڑے ریسلر سے ریسلنگ کرنے گئے تھے, ہی جسٹ پنڈ ہم ڈاؤن دی ویری فرسٹ ٹائم. اور ابھی ہم ریسلنگ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ, اور ریسلنگ وہ یہ تھی نا کہ یو جسٹ پن دی ادر پرسن ڈاؤن, کوئی مکے شکے نہیں تھے. تو دیٹ شوز کہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی وہ سپر فٹ, ان کا پیٹ کبھی بھی پروٹروڈنگ نہیں تھا, ان کا سینہ آگے تھا, پیٹ اندر تھا. اور آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو دس از جو آپ ابھی ہم شروع میں بات کرتے ہیں, مولویوں کا کام مسجد والا صرف ہے, تو اس میں پھر ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ یار مولوی اگر مسجد کے علاوہ کام کریں تو فٹنس پہ بھی ہونا چاہیے. دے شوڈ لک دی پارٹ ایز ویل, because staying fit is also part of sunnah. جہاں پہ ہم سنہ کی باتیں کرتے ہیں, being fit is also part of sunnah. It's not کہ بلکہ مجھے ایک عمر بن خطاب کا کوٹ یاد آ رہا ہے. عمر بن خطاب ایک دفعہ کہیں سے گزرے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے. تو آپ نے نا اسٹک سے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ما ھذا, تو اس نے کہا ھذا فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ھذا عذاب اللہ, یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے پاس, یہ جو پیٹ تمہارا نکلا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ فضل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا. تو وہ اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہا تھا. تو اصل میں یعنی being fit and we find from the صحابہ, because ظاہری بات ہے جو لوگ بیٹل فیلڈ میں جا رہے ہیں, جو لوگ جہاں پہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, ظاہری بات ہے آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں گے تو جہاد کریں گے نا, ورنہ انفٹ ہو کے کیسے جہاد کریں گے. ہارس رائڈنگ کرنا نا, اس کے لیے بھی آپ کو نا اچھی بھلا فزیکلی فٹ ہو سکتا ہے. ایک ویک بندہ ہارس رائڈنگ کر ہی نہیں سکتا. اور ہمارے پاس جو واقعات ملتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, ان کا تھا کہ ہی وڈ ہارس رائڈ, جنگوں میں گھوڑ سواری بھی کریں اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں. So he would ride the horse just with the strength of his legs. تو اب اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک تگڑا ہونا پڑتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ گھوڑے سے سواری کر لیں اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور لڑ رہے ہیں جنگ کی حالت میں. سو اس ہمیں ملٹیپل ادر اسٹوریز جس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ فٹنس کتنی, بیکاز فٹنس کے بغیر آپ یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے. ایون آپ کی عبادات جو ہے, if you're not فٹ انف, آپ کا سلیپ سائیکل خراب ہوتا ہے. سلیپ سائیکل خراب تو آپ کی فجر کی نمازیں افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, آپ نماز میں سست ہوتے ہیں, آپ کا دماغ آدھا کام نہیں کر رہا ہوتا. اور قیام اللیل کو تو آپ ویسے ہی رول آؤٹ کر دیں نا, اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ قیام اللیل تو نکل ہی گیا. میں بہت سارے پیرنٹس کو بھی کبھی بار یہ بتانا شروع کرتا جو کہ بچوں کی نا پڑھائی پہ بہت فوکس کرتے ہیں, جی ٹیوشن ہے, جی پڑھائی ہے, اس لیے جی ہم اسپورٹس نہیں کر رہے. There are tons of researches out there that kids who play outdoor sports, especially outdoor sports in fact, are better at maths and sciences than those who don't. There's a research out there جو کہ بڑا کلیئرلی, بیکاز آپ جب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ساری چیزیں کرتے ہیں آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے. سو یو شارپر ایٹ اے لاٹ آف ادر تھنگس جو کہ نارمل روٹین میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب یہ چیز میں کہتا ہوں اٹس اے گیون. جو بندہ اس سے دور ہے نا, جسٹ اسٹریٹ اوے اس کو تو فکس کرے رائٹ اوے. اور اسپورٹس کی بات ایک ایڈوانٹیج اس میں یہ بھی ہے, بیکاز اسپورٹس میں آپ شغل میں اپنی فٹنس کر لیتے ہو. آئی نو فار ایگزامپل
a lot of people جن کو میں نے کبھی جم ریکمینڈ کیا وہ جم نہیں کر سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بور ہو جاتا ہوں. That's fine, that's okay. I mean gym is one option. اگر آپ جم نہیں کر سکتے تو چلو اسپورٹ کر لو, اسپورٹ میں ایٹ لیسٹ آپ انٹرٹین ہو رہے ہو, آپ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہو, آپ فٹ بال کھیلتے ہو, کرکٹ کھیلتے ہو, جو بھی ہے ایٹ لیسٹ آپ اس میں شغل بھی لگا رہتا ہے, آپ بزی رہتے ہو, 2-3 گھنٹے آپ کے نکل گئے. مطلب فار ایگزامپل سنڈے کو اگر آپ لمبے میچ کر رہے ہو, ویسے شام کو آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ گھنٹہ کھیل لیا تو ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کتنی کیلوریز برن کر دی ہیں.